أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتلو آپ تلاوت کیجئے ما اوحی الیک جو وحی کیا جاتا ہے آپ کی طرف من الکتابی کتاب میں سے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور آپ نماز کو قائم کیجئے ان الصلاۃ بے شک نماز تنہا روکتی ہے عن الفحشاء والمنکر بری باتوں سے اور بے حیائی سے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ اور اللہ جانتے ہیں جو کام تم کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے 4 مقصد تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 جگہ پر ہی بیان فرمایا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ اور یتلو علیہم آیاتہ۔ پہلا مقصد وہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت ہے۔ دوسرا مقصد قرآن مجید کو سکھانا ہے، اور تیسرا مقصد حکمت اور دانائی کو سکھانا ہے، اور چوتھا مقصد تزکیہ کرنا۔ تو جو سب سے پہلا مقصد تھا وہ قرآن مجید کی تلاوت تھا۔ قرآن مجید کی محض تلاوت کرنا، زبانی ہو یا اوپر دیکھ کر ہو، یہ مقاصد نبوت میں سے ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو طوطے کی طرح رٹا لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ لوگ غلطی پر ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد بیان کیے ہیں وہ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب، پہلے کہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت ہے، اور دوسرا مقصد ہے اس قرآن کو سکھانا۔ یہ 2 الگ الگ مقصد ہیں۔ قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنا، اس کی اچھے طریقے سے تلاوت کرنا، اس کو یاد کرنا، یہ پہلا الگ سے مقصد ہے۔ اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن مجید کو سکھانا، اس کے معانی کو سکھانا، اس کی تشریح کو سکھانا، اس کی تفسیر کو سکھانا، قرآن مجید میں کیا بیان کیا گیا ہے اس کو سکھانا، یہ دوسرا الگ سے مقصد ہے۔ تو یہ دونوں مقصد الگ الگ ہیں۔ اور یہ بات یاد بھی رکھیے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھا جائے، اس لیے کہ عربی کے اندر جو الفاظ ہیں اس میں اگر جو تلفظ ہوتا ہے اس تلفظ کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ اب اس کی ایک سادہ سی مثال میں عرض کرتا ہوں کہ قلب ایک لفظ ہے، قلب، اب اگر اس کو کاف وہ کش والے سے پڑھا جائے تو قلب اس کا معنی کتا ہوتا ہے، اور اگر وہ کاف نقطوں والے سے پڑھا جائے قلب، اس کا معنی دل ہوتا ہے۔ اب وہ شخص جو کاف کش والا اور کاف نقطے والے کے درمیان فرق نہیں سمجھتا تو وہ ان دونوں کے مفہوم کو کیسے الگ الگ سمجھ سکتا ہے؟ اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے اس کو پہلے اچھے طریقے سے پڑھنا، اس کو اچھے طریقے سے اس کی تلاوت کرنا، یہ مقاصد نبوت میں سے ہے، یہ ضروری ہے۔ جو شخص قرآن مجید کو اچھے طریقے سے پڑھ سکے گا وہی قرآن مجید کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے گا۔ جو شخص قرآن مجید کو اچھے طریقے سے پڑھ نہیں سکتا
تو وہ قرآن مجید کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ آپ کی طرف جو کتاب اللہ سے وحی کی جاتی ہے آپ اس کی تلاوت کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ جب آپ کے پاس کوئی وفد آتا تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کوئی بھی گفتگو کرنے سے پہلے ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سرداران قریش جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ کو نعوذ باللہ وہ سمجھانے کی اپنی طرف سے کوشش کرتے کہ یہ تم جو کام کر رہے ہو یہ نہ کرو، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان پر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ مشرکین کے سردار آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کہا کرتے تھے کہ آپ خاموش ہو جائیے، اس سے ہمارا دل پھٹا جا رہا ہے، اور خود سرداران قریش وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاوت کو چپ کے سننے آیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود اپنا واقعہ ایمان لانے کا بیان فرماتے ہیں، تو اس کا بنیادی طور پر سبب وہ قرآن مجید کی تلاوت تھا۔ سورۃ الحاقہ کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شاید کہ یہ وہ شاعر کا کلام ہے، تو قرآن کی آیت ہے کہ وما ہوا بقول شاعر، سورۃ حاقہ کے اندر کہا کہ میں نے تو دل میں سوچا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کر دی ہے قرآن کی آیت، اور ہو سکتا ہے کہ یہ تو پھر کسی کاہن کا کلام ہو، تو اس سے اگلی ہی آیت ہے کہ وما ہوا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ کسی شاعر کا کلام بھی نہیں، کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، پھر یہ ہے کیا؟ اس سے اگلی آیت ہی ہے کہ تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سارے سوالوں کا جواب مجھے فوراً وہیں سے ہی مل گیا، اور اسی وقت میرے دل میں ایمان پیوستہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرما رہے ہیں یہ اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہے، بلکہ یہ تنزیل من رب العالمین ہے، رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے اور اہم مقصد ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیجیے۔ نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز کو فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز کو ادا کرنا یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا، رکوع کی حالت میں اپنے پاؤں کی طرف دیکھنا، سجدے کی حالت میں اپنی ناک کی طرف دیکھنا، التحیات کی حالت میں اپنی گود میں دیکھنا، اور سلام پھیرتے وقت اپنے کندھوں کی طرف دیکھنا، یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز کو درست طریقے سے ادا کرنا یہی نماز کا قیام ہے۔ نماز کو اس کے وقت میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ یہ ہے نماز کے قیام کا مقصد۔ اس کے علاوہ جو مقاصد بنائے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، ہماری تو ہر وقت نماز ہوتی رہتی ہے، ہماری دل کی نماز ہے اور ہر وقت کی نماز ہے۔ دل کی نماز اگر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاک دل کسی کا نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام قیام نہ فرماتے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ ایک ایک رکعت کے اندر 6 پارے قرآن کی تلاوت نہ کرتے اگر دل کی نماز ہوتی تو۔ نماز کسی حالت میں بھی کسی شخص کو معاف نہیں ہے، الا یہ کہ وہ اس کی عقل ختم ہو جائے، بے ہوش ہو جائے، مجنون ہو جائے، تو پھر اس پر معاف ہے نماز۔ اس کے علاوہ کسی حالت میں بھی کسی شخص پر پوری زندگی کے کسی حصے میں بھی
بالغ ہونے کے بعد نماز معاف نہیں ہوتی۔ انسان کو شیطان دھوکے دیتا ہے، یہاں تک کہ بعض لوگوں کو غیب سے آواز بھی آئی ہے کہ تیری نماز ایسی قبول ہوئی ہے کہ تجھے اب آئندہ کی نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسی غیب سے آوازیں بھی آئی ہیں۔ وہ غیب سے آوازیں وہ شیطان دیتا ہے، یہ رحمانی آواز نہیں ہے، یہ شیطانی آواز ہے۔ اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں 17 دن بیمار رہے تھے، کسی وقت میں مسجد میں تشریف لے آتے تھے، اور جب بیماری کا غلبہ ہوتا تھا تو پھر آپ علیہ السلام حکم فرما دیتے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کی امامت کروا دیتے تھے، نماز پڑھا دیتے تھے۔ آخری دنوں میں جب یعنی سوموار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اتوار کے دن ظہر کے وقت میں آپ علیہ السلام حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کے کندھوں کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے، تحط رجلیہ، آپ علیہ السلام کے قدم مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے، یعنی بیماری کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے آپ علیہ السلام اپنے قدم کو پورے طریقے سے اٹھا نہیں سکتے تھے، پاؤں مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر نماز ادا کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جماعت کی امامت کروا رہے تھے، جب آپ نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہونا چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، نماز پڑھائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے اشارے سے ان کو روکا، آپ علیہ السلام نے نماز قائم یعنی امامت فرمائی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف کھڑے ہو گئے، آپ امامت فرما رہے تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پھر مکبر تھے، باقی لوگوں کی امامت حضرت ابوبکر فرما رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز معاف نہیں ہوئی، آپ نے کسی حالت میں نماز نہیں چھوڑی، تو میں اور آپ کیا چیز ہے، ہمیں کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ تو نماز کا قائم کرنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے عمل سے ثابت کر کے بتلایا ہے کہ نماز اس طرح قائم کی جاتی ہے۔ ہمارے سر میں تکلیف ہو، تھوڑی گرمی بڑھ جائے، بجلی چلی جائے اور ہم نماز ترک کر دیتے ہیں۔ اب آپ علیہ السلام کی کیفیت کو دیکھا جائے اور پھر ہم اپنے عذر کو دیکھیں، بتائیے کہ کس کا بڑا عذر؟ آپ علیہ السلام تو مسجد میں آ کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے بار بار یہ ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا، اور اس دین میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے کہ جس دین میں نماز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ مسجد میں کثرت سے آتا ہو تو تم اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو، اور جو شخص نماز کو قائم کرتا ہے وہ اللہ کے ذمہ میں ہے، اللہ جل شانہ اس کو اپنے ذمہ سے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جو شخص نماز کو قائم نہیں کرتا اس پر اللہ کا کوئی ذمہ نہیں، چاہے تو اس کو جنت میں داخل کر دیں اور چاہے اس کو عذاب دیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، بے شک اور آپ نماز کو قائم کیجئے۔ اس طریقے سے نماز کو قائم کرنا، نماز کے اوقات کی پابندی رکھنا، اس کا لحاظ رکھنا کہ کس وقت میں فجر کی نماز ہوتی ہے، کس وقت میں ظہر کی نماز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم اپنی بستی میں ہیں، اپنے علاقے میں ہیں، تو ہمیں تو نمازوں کے اوقات معلوم ہیں۔ اگر ہم کسی دوسری جگہ پر جاتے ہیں تو وہاں جا کر سب سے پہلے نمازوں کے اوقات معلوم کر لیے جائیں کہ یہاں پر فجر کی نماز کتنے بجے ہوگی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کتنے بجے ادا ہوگی، تاکہ ہم وقت پر نماز کو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اس کو 27 نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 25 نمازوں کا اجر ملتا ہے، یعنی ایک نماز کا اجر 25 گنا یا ایک نماز کا اجر 27 گنا، دو روایتیں۔ اس میں علماء نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ
کہ جس طرح فجر، مغرب اور عشاء جس میں تلاوت بلند آواز سے کی جاتی ہے اس میں 27 نمازوں کا اجر ہے، اور جس میں بلند آواز سے تلاوت نہیں کی جاتی جیسا کہ ظہر اور عصر ہے تو اس میں 25 نمازوں کا اجر ہے۔ تو اب ایک نماز کے بدلے میں 25 نمازوں کا اجر ہو تو کون عقل مند ہے جو اس کو چھوڑ دے گا؟ کون سا عقل مند ہے جو اس کو چھوڑے؟ یعنی ہم دکان سے ایک ایک روپے کا جو فرق ہوتا ہے وہ معلوم کر کے سودا دوسری دکان سے خرید لیتے ہیں کہ ہمارا روپیہ بچ جائے گا، اور یہاں پر تو ایک نماز کے بدلے میں 25 مل رہی ہیں۔ ہمیں تو دوڑ کر آنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر کتنا ہے تو تمہیں گھسٹ کر بھی آنا پڑے تو تم گھسٹ کر بھی آؤ۔ اور پھر اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں پہلی صف کی جو نماز کا اجر کا علم ہو جائے اور اذان کے اجر کا علم ہو جائے تو تم آپس میں لڑ کر اس اجر کو حاصل کرو، اس میں قرہ اندازی کرو کہ آج اذان میں نے دینی ہے، دوسرا کہے آج اذان میں نے دینی ہے، قرہ اندازی کرنا پڑے، اور پہلی صف کا جو اجر ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی قرہ اندازی کرنا پڑے کہ بھئی آپ نے تو فجر کی نماز بھی پہلی رکعت میں پڑھی تھی، ظہر کی بھی پہلی رکعت میں پڑھ رہے ہو، ہمیں بھی حق دو، ہمیں بھی حصہ دو، قرہ اندازی کرنا پڑے، اتنا اجر ہے اس کا۔ اور یہ ساری چیزیں جب انسان کی آنکھ بند ہوگی پھر معلوم ہوں گی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جب یہ انسان کی آنکھ بند ہوگی پھر حقیقی آنکھ کھلے گی، پھر آخرت کی آنکھ کھل جائے گی، پھر اس وقت انسان حسرت کرے گا، افسوس کرے گا، اور پھر یہ چاہے گا اے کاش مجھے نیک عمل کرنے کے لیے ایک موقع دے دیا جائے، لیکن اس وقت موقع نہیں دیا جائے گا، وہ وقت گزر چکا ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتلا دی ہیں۔ اس لیے نماز کو مسجد میں جماعت کے ساتھ آ کر ان کے اوقات میں فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے نماز کو قائم کرنا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز وہ روکتی ہے فحش کاموں سے اور برائی کے کاموں سے۔ فحشاء اور منکر میں تھوڑی تفصیل ہے۔ فحشاء سے مراد ہر وہ بے حیائی ہے کہ جس کو شریعت نے برا جانا ہو۔ مثال کے طور پر یہ گانا بجانا ہے، موسیقی ہے، اور اسی طرح کپڑوں کا کم ہو جانا ہے، یہ سارے جو فحشاء ہیں فحش میں داخل ہوں گے۔ اور منکر سے مراد ہر وہ برائی ہے کہ جس کو معاشرہ برا سمجھتا ہو، لوگ برا سمجھتے ہوں، تو بے شک نماز فحشاء اور منکر دونوں سے روکتی ہے۔ ایک واقعہ اس طرح بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بے شک نماز فحشاء اور منکر سے روکتی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ فلاں شخص ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ اور اسی طرح ایک خاتون کے بارے میں کہا گیا کہ وہ نماز بھی پڑھتی ہے اور غیبت بھی کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ نماز کے مختلف درجات ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس نمازی کو 10 میں سے 10 اجر بھی دے دیا جاتا ہے، 10/10، یوں سمجھ لیں نمبرنگ ہوتی ہے اس کو یعنی مارکس ملتے ہیں، اس کے گریڈ بنتا ہے اس کا۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو 10 میں سے 9 حصے ملتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 نصف، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور نماز اس کو بد دعا دیتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا اس طرح اللہ تجھے بھی ضائع کر۔ اور اگر کوئی شخص نماز کو اس کی رعایت رکھ کر اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے، پھر اس کو جب پورے نمبر ملتے ہیں تو پھر وہ نماز وہ ایک یعنی خوشبودار ہو کر اللہ کے پاس حاضر ہوتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ جس طرح اس نے میری حفاظت کی ہے اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کے مسائل کو سیکھ کر، نماز کو سیکھ کر
پھر اس کو ادا کریں تاکہ ہماری نماز نماز ہو جائے، ہماری نماز اللہ سے لینے کا ذریعہ بن جائے، ہماری نماز ایسی ہو جائے کہ وہ نماز ہمارے لیے دعا کرے، ہمارے حق میں دعا کرے۔ تو وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، یعنی اور بہترین ذکر وہ قرآن کی تلاوت ہے، اور بہترین ذکر، بہترین عبادت وہ نماز ہے۔ نماز کے وہ نیت سے لے کر تکبیر تحریمہ سے لے کر اور سلام تک سارا کا سارا اللہ کا ذکر ہے اور بہترین ذکر ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ سب کچھ جانتے ہیں جو کام تم کرتے ہو۔ اللہ سے کوئی شخص بھی غافل نہیں ہے۔ اس میں یوں بھی سمجھ لیجئے کہ ایک شخص قرآن کو سیکھتا ہے، نماز کو سیکھتا ہے، لیکن زبان کے پکا ہو جانے کی وجہ سے، عمر کے گزر جانے کی وجہ سے وہ اس کا پورا وہ جو اجر ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ جانتے ہیں جو تم محنت کر رہے ہو، جو تم مشقت کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن کو سیکھتا ہے اور پھر اس سیکھنے میں وہ مشقت برداشت کرتا ہے، عمر کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے تلفظ، الفاظ کی ادائیگی وہ مشکل ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس پر محنت کرتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، ایک قرآن کی تلاوت کا اور دوسرا اس پر مشقت کو برداشت کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔